حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ کے قریب کسی بستی کے اندر رہتے تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو وہ اپنے علاقے سے چلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر ایمان قبول کر لیا۔ ایمان قبول کرنے کے بعد اپنے علاقے واپس گئے، اپنی طرف سے ایمان بہت چھپایا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن ایمان، عشق اور محبت چھپ نہیں سکتی۔ گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ عبداللہ نے ایمان قبول کر لیا ہے، تو عبداللہ کے چچا نے عبداللہ کے اوپر ظلم و تشدد کیا، حتیٰ کہ چچا کہنے لگا عبداللہ اگر اسی گھر میں رہنا ہے تو دین محمدی کو چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑو گے گھر سے نکل جاؤ۔ حضرت عبداللہ نے اپنے چچا سے کہا کہ میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں، والدہ کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چچا نے کہا گھر سے نکل جا۔ جب عبداللہ گھر سے نکل رہے تھے تو چچا نے نکلتے ہوئے جسم کے کپڑے بھی اتار لیے، بالکل برہنہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ جب گھر سے نکلے، جسم کے اوپر 1 انچ کا کپڑا بھی نہیں تھا۔ ماں کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے کے جسم سے کپڑے اتار لیے گئے۔ ماں نے اپنی چادر بچے کے پاس بھیجی، بیٹا اپنا ستر چھپا لو۔ ماں نے بچے نے چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک چادر کے تہبند بنا کے اپنے ستر کو چھپایا اور دوسری چادر اوپر لی۔ اسی وجہ سے عبداللہ کو ذوالبجادین 2 چادروں والا کہا جاتا ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں سوچنے لگے اب میں کہاں جاؤں؟ پھر دل کے اندر خیال آیا کہ جن کی وجہ سے مار پڑی ہے انہی کے دروازے پہ چلا جاتا ہوں، محمد کی وجہ سے مار پڑی ہے، محمد کے قدموں میں چلا جاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین وہاں سے روانہ ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے۔ فجر کی نماز کا وقت تھا۔ جب عبداللہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے۔ میرے پیغمبر کی نظر عبداللہ پہ پڑی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہے ہو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرا وہ عاشق ہے جو میری محبت کے اندر مار کھا کے آ رہا ہے، یہ میرا وہ دیوانہ ہے کہ میری محبت کے اندر جسم سے کپڑے اتار لیے گئے لیکن اس نے میرا مدینہ نہیں چھوڑا، یہ میرے مدینہ ہی کا رخ کرتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جب عبداللہ آئے تو عبداللہ نے رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ بہت مار پڑی ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ آج کپڑے اتارے گئے ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اللہ اس کا صلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ عبداللہ صبر کرو۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین اصحاب صفہ میں داخلہ لیتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پڑھائی چلتی رہی حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سفر پہ تشریف لے گئے، عبداللہ بھی ساتھ تھے۔ راستے کے اندر عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی، اپنے خیمے کے اندر لیٹے ہوئے تھے۔ کس نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ عبداللہ کی طبیعت ناساز ہے؟ میرے پیغمبر عبداللہ کے حجرے میں تشریف لے گئے، وہ زمین کے اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ میرے پیغمبر زمین پر بیٹھ گئے، عبداللہ کے سر کو اٹھا کے اپنی پاکیزہ مقدس گود میں رکھ لیا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گود میں سر رکھا تو عبداللہ نے آنکھیں کھولی۔ عبداللہ نے آنکھیں کھول کر والضحیٰ والے چہرے کو دیکھا، چمکتے دمکتے روشن چہرے کو دیکھا۔ وہ چہرہ جب یہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا تھا تو اللہ فرماتے تھے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، وہ چہرہ جب آسمان کی طرف اٹھتا تھا اللہ اس چہرے کو دیکھ کر بار بار مسکرایا کرتے تھے، جس چہرے کی قسم اللہ نے قرآن کے اندر فرمائی والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نظر پڑی، عبداللہ کی روح پرواز کر گئی۔ وہ عبداللہ کتنا خوش نصیب تھا کہ آخری وقت کے اندر دیدار مصطفیٰ کی نعمت کو لے کر چلا گیا۔ جب میں تصورات میں عبداللہ کو دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے جب اللہ قیامت کے دن عبداللہ سے پوچھے گا عبداللہ کیا لے کے آیا، تو عبداللہ کہے گا اللہ میں دیدار مصطفیٰ لے کے آیا ہوں۔ اللہ جب میرا آخری وقت تھا میرا سر تیرے پیغمبر کی گود میں رکھا ہوا تھا، اللہ میری یہ نگاہیں تیرے پیغمبر کے رخ انور کے اوپر لگی ہوئی تھی، میرے پلے اور تو کچھ نہیں ہے، اللہ یہی نسبت لے کے آیا ہوں، اللہ اسی نسبت کو قبول کر لے۔ اللہ تو نسبتوں کی لاج رکھتا ہے، اللہ نسبتوں کی قدردانی کرتا ہے۔ جب عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو میرے پیغمبر نے فرمایا کہ عبداللہ کو غسل دو۔ عبداللہ کو غسل دیا گیا۔ جب کفن پہنانے کا وقت آیا تو میرے
پیغمبر نے فرمایا کہ عام چادروں کے اندر، نئے لباس کے اندر کفن نہیں دیا جائے گا، بلکہ آج محمد کی چادر کے اندر عبداللہ کو کفن دیا جائے گا۔ وہ میرا اللہ، ایک وقت تھا کہ اسی جسم کو ننگا کر دیا گیا، اور آج اللہ آخری وقت میں چھپا رہا ہے۔ تو کس چادر سے چھپا رہا ہے؟ جس چادر کا تذکرہ قرآن میں آیا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ یہ اللہ قدردانی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ پیغمبر کی چادر کے اندر عبداللہ کو کفن دیا گیا۔ عبداللہ کی نماز جنازہ پڑھ کر جب قبرستان کی طرف لے گئے تو شریعت مطہرہ کا مسئلہ یہ ہے کہ میت کو قبر کے اندر وہ اتارے جو میت کا سب سے زیادہ قریبی ہو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود عبداللہ کی قبر میں اتر گئے اور فرمایا کہ اپنے بھائی عبداللہ کو پکڑا دو۔ میرے پیغمبر نے قبر میں اتر کے بتلا دیا کہ عبداللہ کا سب سے زیادہ قریبی تو محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے عبداللہ کو پکڑایا، میرے پیغمبر نے عبداللہ کو دونوں ہاتھوں میں لے کے قبر کے اندر رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی، اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، اللہ تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا۔ دل کے اندر اللہ کی محبت تھی، محبت کے اندر مار کھائی، جسم سے کپڑے اتار لیے گئے، پیغمبر دعا دے رہے ہیں، اللہ میں راضی ہو گیا، اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تو جب دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو تکالیف اٹھانا، مشقت برداشت کرنا، مجاہدہ کرنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ محبت کریں۔